آئندہ جو دن آ رہا ہے وہ 8 شوال کا دن آ رہا ہے، اور 8 شوال وہ دن ہے کہ جب جنت البقیع اور پھر یا پہلے جنت المعلا کے مزاروں کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک فلسفہ بنایا گیا کہ ان مزاروں کی پوجا ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یا یہ مزار بنانا بدعت ہے، اور آج بھی وہ ذہنیت چل رہی ہے، اور بعض میڈیاز نے ہمیں یہ بات سب کو دی ہے کہ جناب اگر ان کا بس چلے تو رسول اکرم کے روزے کو بھی مثلا اللہ نہ کرے انشاءاللہ وہ وقت آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو مزاروں کے مسئلے میں کسی صورت میں سعودی حکومت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مزاروں کو کسی طرح سے بنانا غلط ہے؟ تو شریعت کے طور پر اس کو ثابت کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مزار صرف آپ کے یا سلفیوں کے بزرگوں کا مزار نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی اولادوں کی مزار ہے، ان کے ازواج کی مزار ہیں، ان کے اصحاب کے مزار ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جس طرح سے یوم القدس کو ہم یاد رکھتے ہیں، اس طرح 8 شوال کو نہ بھلائیں۔ ہم قبر کے پجاری نہیں ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے مردہ مت کہو۔ اگر ہم جنت البقیع جاتے ہیں اور وہاں سلام کرتے ہیں اور ہماری کتابیں چھینی جاتی ہیں، تو ان کے ذہن میں قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے۔ اور پھر پوری دنیا میں رسم ہے، نامعلوم فوجی کی نشانی تم بناتے ہو، نامعلوم فوجی جو قربانیاں دے دیتے، پتہ نہیں یہ کون تھا، ان کے تم نشانی بنا، پوری دنیا میں ہے نا۔ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ جس نے کسی کی خدمت کی ہو، وہ جس کی خدمت ہوتی ہے۔ دیکھ مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے نا اپنی جگہ پر، بابا قوم علامہ اقبال کا مزار موجود ہے نا۔ یہ مزاروں کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔ خیر ائمہ معصومین کی جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا فلسفہ زندگی رہی تو کبھی اور بتاؤں گا کہ وہ فلسفہ سوائے عبادت اور اطاعت الہی کے کچھ ہے ہی نہیں۔ تم اس طرح دیکھتے ہو اس لیے تمہیں وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری بعض جگہوں پہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ان کو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ میں اس بات کی طرف کہوں گا کہ اب ہمیں ایک موومنٹ چلانی چاہیے، پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اور قائد محترم نے بھی یہی فرمایا کہ اب اس کی ریکنسٹرکٹ، بھائی سعودی عرب میں کمپلیٹ چینج آ رہا ہے نا، ہمارا بھاری بھرکم وفد جائے اور جا کے کہے کہ جناب جہاں اتنی چیزیں آپ نے کی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے مشترکات میں جنت البقیع مقدس جگہ ہے۔ اگر ہم مریں اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو وہاں دفنائیں گے تو ہم تو خوش نصیب سمجھے جائیں گے اپنا۔ اس کو کیسے بنایا جائے، کیا کیا جائے؟ اچھا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بزرگوں کو تو پتہ ہے، ہمارے محترم بیٹھے ہوئے بھی ہیں جنہوں نے یہ خدمات انجام دی کہ محفل شاہ خراسان میں جو ذریعہ رکھی گئی ہیں وہ در حقیقت وہ ذریعہ ہیں کہ جنہیں جنت البقیع جانا تھا اور وہاں پر انہوں نے نصب ہونا تھا، پھر وہ نہیں ہو سکا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر بھی جا کے زیارت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ سمجھے یہ وہاں تھی اور ہم وہاں پر زیارت کر لیتے ہیں۔ ہمیں آپ میں سے جس کے لیے بھی پاسبل ہو ایک مثبت انداز میں ایک موومنٹ چلائے۔ ہمارے پاکستان اور خاص کر کراچی کے مومنوں کا دل بہت بڑا ہے، اس طرح سے دل والے رہتے ہیں، ان دل والوں کو اگر ہم ایک آواز دیں گے، میں اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنت البقیع بنانا ہے تو کراچی والے کہیں گے مولانا ایک وعدہ کر لیجئے، کراچی کے علاوہ کہیں سے پیسہ نہیں لیں گے، ہم سارے پیسے دے دیں گے، جنت البقیع بنا دیں گے۔ دل والے ہیں، اللہ رسول اہل بیت۔ میں نہیں کہہ رہا کہیں اور پاکستان میں نہیں ہے، برا نہ مانے پھر کل کو کہے مولانا آپ نے نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہیں سے ہو جائے گا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اب جنت البقیع کے بنانے کی طرف آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا میں بھی آپ ایک مثبت آواز اٹھائیں کہ جب سعودیہ میں اتنی چینج آ رہی ہے تو پھر جنت البقیع کو بھی بنائیں، اس لیے کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے، ان پر آواز اٹھانا ہمارا کام۔